بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو میری طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے خصوصی سلام۔ الحمدللہ جی، بلو ورلڈ سٹی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور اللہ کا بہت فضل ہے۔ یہی وہ ترقی ہے جو اللہ پاک نے عطا کی ہوئی ہے، جو ہمارے اس انڈسٹری سے منسلک چند پرانے ساتھیوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اور وہ ہمیشہ کی طرح کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے بلو ورلڈ سٹی پہ کیچڑ اچھالنے کا۔ اور آج میرا آپ سے یہ گفتگو کا مقصد بھی اسی قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو بڑے منظم انداز میں ہمارے خلاف چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کی کمپلینٹس یا مختلف قسم کی نیگیٹو انفارمیشن ہمارے بارے میں مارکیٹ میں سرکولیٹ کر کے ڈپارٹمنٹس کو ہمارے خلاف غلط انفارمیشن دے کے ایکٹیو کرنے کی بھرپور ایک منظم سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہ اسی شعبے کے ایک پرانے دوست ہیں جو یہ مہربانی محکموں کو استعمال کرنے کی منظم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ پاک انہیں یہ حقیقت سمجھنے کا موقع دے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور جس دنیا اور جس جہان میں جہانا ہے وہاں ہر قسم کے کیے ہوئے عمل کا اور ہر اس تکلیف کا جو آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس کا حساب بخوبی دینا پڑے گا۔ تو ہم اپنا یہ معاملہ اللہ پاک پر چھوڑتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ نصیحت اور ایڈوائس ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یوں زور لگا کر ہی بلو ورلڈ سٹی کو کرٹیسائز کر کے یا بلو ورلڈ سٹی اور اس کی مینجمنٹ کو ڈسکریج کر کے وہ اپنا زور لگا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے انشاءاللہ۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ از دا بگیسٹ آف دا پلانرز اینڈ دا بیسٹ آف دا پلانرز۔ ایک پلان انسان بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک پلان کرتے ہیں۔ تو آج ہی میں خصوصی طور پہ ایڈریس کروں گا اس ایشو کو جو مارکیٹ میں ایک ریومر پھیلائی جا رہی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی یا اس کی مینجمنٹ نے کسی سرکاری رقبے پر موضع سنگرال میں قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ سرکاری زمین ان کے قبضے میں ہے، اور ہم نے خدا نخواستہ وہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اور فروخت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چند حقائق جو میرے پاس ایویڈنس تھرو ویلڈ ریسورسز ہے، یہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا تو آپ خود ہی اس کی ویلیڈیٹی کا اندازہ لگا لیں گے۔ اور پھر یہ تمام ڈاکیومنٹس دیکھنے کے بعد میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ حق سچ پہ کون ہے، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیوں ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹس شیئر کرنے لگا ہوں جی، یہ سنگرال کے حوالے سے جو رقبے کی ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے جی آپ یہ دیکھیے گا، پی ایم آفس سے ایک لیٹر نکلتا ہے 6 فروری 2020 کو، اور یہ وہاں کے جو سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے ناصر منظر ملک ہیں، یہ ریفرنسز دے رہے ہیں کیبنٹ ڈویژن لیٹر کا، اور ایک گورنمنٹ آف پنجاب ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس لیٹر نمبر سو اینڈ سو ڈیٹڈ 26 دسمبر 2019۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ a parcel of 1172 canals land situated astride Chakri Road, Rawalpindi, approximately 27 kilometers from Dhamyal, sketch attached has been indicated by Mr. Nafis Khokhar۔ یہ غلطی سے کھوکھر لکھا گیا جی، یہ مسٹر گوہر نفیس جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، for consideration evaluation for housing projects undertaken by NAFTA. The land has recently been retrieved by Anti-Corruption Department, Punjab. Please include the said land in the list and details being presented on 11th February 2020 tentatively at PM Secretariat by Punjab Government, Punjab Board of Revenue if feel appropriate۔ تو یہ پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے پروسیس ہوا ہے، جگہ جگہ سٹیمپ ہوا ہے، ADCR سی آر نے بھی سٹیمپ کیا ہوا ہے، اور یہ پھر اس کی تسلسل میں یہ اگلا لیٹر اسسٹنٹ کمشنر صدر راولپنڈی ADCR کو لکھ رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو راولپنڈی کو۔ اس کا سبجیکٹ ہے ریڈریسل آف گریوینسز، یہ 20/2 کا لیٹر ہے جی، اور لکھا ہوا ہے کائنڈلی ریفر ٹو یور ڈائریکشنز ریکارڈڈ ان دا مارجن آف لیٹر نمبر 6 لینڈ 2020۔ یہی لیٹر ہے جس کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے جی کہ دا آفس آف چیئرمین نیا پاکستان کی طرف سے جو لیٹر آیا ہے، ایڈریس ٹو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آن دا سبجیکٹ نوٹڈ ابو، رپورٹ آن دا سبجیکٹ میٹر سارٹ فرام نیب تحصیلدار سرکلر ریونیو آفیسر سہال از انکلوز ایٹ یور فار یور کائنڈ پرسول اینڈ فردر ایکشن پلیز۔ یہ بھی 20/2 کو سائن ہوا ہے۔
اور سملرلی اس لیٹر کے تسلسل میں پھر فائنلی یہ لیٹر سیکٹری کالونیز بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور کو لکھا جاتا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی طرف سے، اور وہ لکھتے ہیں کائنڈلی ریفر ٹو لیٹر نمبر 6 لینڈ پنجاب 2020، وہی جو پی ایم آفس والا لیٹر ہے، ڈیٹڈ 6/2/2020 ریسیوڈ فرام دا آفس آف چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آن دا سبجیکٹ سائٹڈ ابو. پلیز فائنڈ انکلوزڈ ہیئر ود رپورٹ ریسیوڈ فرام اسسٹنٹ کمشنر، وہی والی رپورٹ جو میں نے اسسٹنٹ کمشنر کا لیٹر آپ کو دکھایا، صدر راولپنڈی وائڈ لیٹر نمبر فلانا فلانا ڈیٹڈ 20/2/2020 ریگارڈنگ اویلیبلٹی آف اسٹیٹ لینڈ شاملات میئرنگ 1170 کنال ان موزہ سنگرال تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی فار فردر نیسیسری ایکشن. اور یہ ہے جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے یہ لیٹر لکھا. اور اس لیٹر کے بعد، اس لیٹر کے ساتھ یعنی ان تمام لیٹرز کے ساتھ یہ وہ تحصیلدار کی رپورٹ ہے جو انہوں نے ساتھ پیش کی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے عنوان اراضی ملکیت سرکاری واقعہ موزہ سنگرال تحصیل ضلع راولپنڈی، اور موزہ لکھا ہوا ہے جی موزہ سنگرال واقعہ چکری روڈ تحصیل و ضلع راولپنڈی میں سینٹرل گورنمنٹ 1170 کنال کے متفرق شاملات کی مالک ہے، فرد عکس لف ہے، نمبر خسرہ 620 تعدادی 3553 میں رقبہ خالی موجود ہے جس پر قبضہ سرکار لگا دیا گیا ہے. محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران کو بھی رقبہ مذکورہ دکھا دیا گیا ہے. اگر افسران بالا مناسب سمجھیں تو یہ رقبہ مذکورہ نئے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے تجویز کیا جانا چاہیے. رپورٹ حاضہ حکام کو ارسال خدمت ہے، اور یہ نائب تحصیلدار نے 18/2/2020 کو، یعنی ان لیٹرز کے جو اے سی نے لکھا اور اے ڈی سی آر نے لکھا اس سے پہلے یہ رپورٹ تحصیلدار نے ان کو پرووائڈ کر دی. اور یہ 2020 کی رپورٹ ہے، دوسرے مہینے کی فروری کی. اچھا جی، یہ جس وقت رپورٹ دی انہوں نے، اور یہ ساتھ اس کے عکس بھی دیا ہوا ہے، عکس میں بھی لکھیے موزہ سنگرال میں سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ 1170 کنال زمین انہوں نے، یعنی ان کو دو باتیں بتائیں کہ جی یہ زمین سینٹرل گورنمنٹ کی ہے اور موقع پہ موجود ہے، اور ہم نے اینٹی کرپشن کے افسران کو دکھا دی ہے، اور وہ چاہیں تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کو نیا پاکستان کو ریفر کر سکتے ہیں. فردر جی میں تھوڑا سا آپ کو نقشے پہ بھی دکھا دوں، یہ لادیاں روڈ ہے اور یہ موزہ سنگرال ہے، اس کے پیچھے یہاں کر کے جرار کیمپ ہے، اور بلو ورلڈ سٹی کا جو میجر رقبہ ہے وہ اس ایریے میں ہے اور جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ اس سے بھی ادھر ہے. اور ہماری چونکہ سنگرال میں بھی پرچیزنگ ہے، اس جگہ پہ بھی پرچیزنگ ہے، اور یہاں پہ بھی یہ جو ہم نے یلو مارک کی ہوئی یہاں پہ بھی پرچیزنگ ہے. یہ جو سرکاری رقبہ ہے یہ اس ہماری پرچیزنگ سے تقریباً 2-2.5-3 کلومیٹر آگے یہ مارک تحصیلدار صاحب نے گوگل امیجری پہ بھی کیا ہوا ہے، اور موقع پہ بھی مارک کر کے ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جی یہ اسٹیٹ لینڈ پڑی ہے، آپ جیسے مرضی یوٹیلائز کریں. اور یہ اسٹیٹ لینڈ اگر گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، تو پھر ہم پہ یہ الزام لگانا کہ اسٹیٹ لینڈ ہمارے قبضے میں ان سارے پیپرز کی اور شواہد کی موجودگی میں ایک نہایت ہی برا عمل ہے، اور اسی عمل کو، اسی جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ممبران کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا. یہ جی میں ایک اور لیٹر آپ کی نظر سے گزاروں جس میں یہ مطلب اس جو سارے ڈاکیومنٹیشن کو مزید اور تقویت دیتا ہے کہ یہ 22 ستمبر 2020 کو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو لیٹر لکھ رہے ہیں بابر حیار تاڑر صاحب، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، اور انہوں نے اس لیٹر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جی آپ نے ایک زمین نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو آفر کی ہے، اور یہ زمین آفر کرنا جو کام ہے یہ ڈسٹرکٹ، یہ لکھا ہوا ہے جی ہاور اٹ مے بی نوٹڈ، لیکن جی ایفرٹس آف ریٹریول آف اسٹیٹ لینڈ بائی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ از اپریشیبل، ہاؤ it may be noted that these efforts are led by the Revenue Department and its field formation via district collectors, deputy commissioners, additional deputy commissioners and assistant commissioners. It is the primary responsibility of the district collector to retrieve state land and under illegal occupation being custodian of state lands. The Punjab government rules of business stipulate
that disposal, management, retrieval and litigation of the state land rests with Board of Revenue, Punjab. Only the Board of Revenue and District Collector are authorized under the law for utilization of state land as per policy of provincial government. Your act of proposing state land to NAFTA as Director General Anti-Corruption Establishment is beyond your mandate role, a violation of Punjab government rules of business and colony laws, besides a serious transgression of your jurisdiction and ultra vires of the aforesaid laws and rules. Therefore, you are advised not to go beyond your scope of jurisdiction and not to indulge in illegal activities which can invoke disciplinary action. یہ بابر حیات تارڑ ہیں جی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، وہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو بتا رہے ہیں کہ اس لینڈ کو، اسٹیٹ لینڈ کو کا کسٹوڈین جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور یہ کام اے سی ڈی سی اور ان افسران کا ہے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ کی پروٹیکشن کریں، اور وہ لینڈ آگے کسی بھی محکمے کو اگر انہوں نے آفر کرنی ہے تو آفر کریں. تو یہ جی تھی بریفلی وہ ساری ڈاکیومنٹیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جتنا بھی اینٹی کرپشن میں اس وقت ایک منبع ہمارے خلاف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس مرحلے سے بھی سرخ رو کر کے گزاریں گے، اور آپ کی دعائیں اور آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ ہمیں ہمیشہ کی طرح درکار ہے، وہی ہماری مضبوطی ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو فتح کی نوید اور خوشخبری انشاءاللہ ہر حوالے سے ہر فرنٹ پہ ملتی رہے گی. اور انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کی خوشخبریاں جو ہم پہلا بیلٹ کر چکے ہیں ان کے پوزیشن کی خبریں، اور مزید نیکسٹ بیلٹس میں مزید پوزیشنز کی خبریں، اور ایک ریمارکیبل پروجیکٹ کی ریمارکیبل قسم کی ڈیلیوری انشاءاللہ آپ لوگوں کا اور ہمارا مقدر بنے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.